السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و سوانح کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو سمجھنے کا جو سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں میں ہم اور آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچاؤں کے متعلق، پھوپھیوں کے متعلق، خالاؤں اور ماموؤں کے متعلق گفتگو سن آئے ہیں، اور آج انشاءاللہ رب العالمین بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب اور کہاں ہوئی۔ تو آج شروع کرتے ہیں کہ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر شیب بنی ہاشم میں 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے وقت سن 1 عام الفیل اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی میں قدم رنجا ہوئے، نمودار ہوئے، پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور پیدائش کو لے کر کے کئی طرح کے مسائل ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم الاثنین، پیر کے دن، منڈے کے دن پیدا ہونا، یہ بالکل واضح ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1162 1162 میں ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ما تقول فی صوم یوم الاثنین، آپ پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہی تو وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور جس دن مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ تو گویا پیر کا دن، یوم الاثنین کا دن یا آپ کی ولادت کا دن ہے، یہ خود آپ نے ڈکلیئر کر دیا اور واضح کر دیا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے تاریخ پیدائش کا، مہینوں کا، تو جس مہینے پہ سب سے زیادہ علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ رجب، اور بعض لوگوں کی رائے رمضان، اور بعض لوگوں کی رائے محرم کی بھی ہے، لیکن صحیح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اگر آپ تاریخ میں آتے ہیں تو تاریخ ولادت میں سب سے زیادہ اختلاف ہے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی۔ بعض سیرت نگاروں کی، بایوگرافرز کی رائے یہ ہے کہ 1 تاریخ تھی، بعض کی 2، بعض کی 8، بعض کی 9، بعض کی 10، 12، 17، 18، یہ سب اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے متعلق ہیں، اور یہ سب بیان کرنے والے عام لوگ نہیں، بڑے بڑے اسکالر جیسے حافظ ابن کثیر، ابن خلدون وغیرہ جیسے لوگ ہیں۔ یہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی جشن میلاد نہیں منایا گیا ہے، کوئی آپ کا برتھ ڈے نہیں منایا گیا ہے، کوئی جشن کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولادت پر کسی بھی طرح کا کوئی جشن منعقد کیا گیا ہوتا تو آج آپ کی تاریخ ولادت میں
اس قدر اختلاف ہرگز موجود نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ابو امامہ الباہلی کی روایت ہے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتلائیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، بنا دیا یہ خانہ کعبہ، تو انہوں نے وہاں دعا بھی کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ تو انہی میں سے، انہی مکہ کے لوگوں میں سے ایک نبی کو بھیجنا جو نبی تیری آیات کی تلاوت کرے، لوگوں کو پاک کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انا دعوت ابی ابراہیم، میں وہ نبی ہوں جس کے لیے میرے والد ابراہیم نے دعا کی تھی، بشرا عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ میرے بھائی نے اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ، اور میری ماں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محل کو اور اس کے قصور کو کیا ہے روشن اور تابناک کر دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 22261 یعنی 22,261۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے متعلق یہ سب سے صحیح اور سچی روایت ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو بت گر گئے، بہت سارے محل گر گئے، یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب نے آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس خوشخبری دی کہ آپ کے پاس پوتا آیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ فجاء مستبشرن، بہت خوش ہوئے عبد المطلب اپنے پوتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اللہ رب العالمین سے آپ کے بارے میں دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یعنی اپنے پوتے کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا۔ یہ وہ نام تھا کہ یہ نام عرب کے اندر معروف اور مشہور نہیں تھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد، اور اسی طریقے سے بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دادا ہی نے محمد اور احمد دونوں نام رکھا۔ جہاں تک معاملہ ہے آپ کے ناموں کا، تو اس کے متعلق خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ میرے کئی نام ہیں، میرے کئی نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، بخاری کی روایت ہے، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده احد۔ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی ماحی ہوں جس کے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹا دے گا، میں ہی حاشر ہوں جس کے قدموں پہ لوگوں کو جمع اور اکٹھا کیا جائے گا، میں ہی عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے خود اپنے نام بیان کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میں محمد ہوں، واحمد والمقفی والحاشر ونبی التوبۃ ونبی الرحمہ، کہ میں محمد ہوں، احمد ہوں، مقفی ہوں، حاشر ہوں، نبی التوبہ ہوں
اور نبی الرحمہ ہوں. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں کی ایک لمبی فہرست ہے. البتہ یہ ہے کہ مشہور نام یہی ہے جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کیے گئے، ورنہ امام جلال الدین سیوطی نے تقریباً 300 نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے ہیں. ان میں بسا اوقات یہ ہوا ہے کہ جو آپ کی صفات ہیں اسے بھی ناؤن بنایا گیا، نام بنا کر کے کاؤنٹ کر لیا گیا. جیسے مزمل ہے، مدثر ہے، یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ صفات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اسے بھی جن لوگوں نے نام کاؤنٹ کیا ہے تو اس طریقے سے آپ کے ناموں کی تعداد کیا ہے؟ بڑھ گئی ہے. جیسے شاہد ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، مبشر ہے، رحمت للعالمین ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، لیکن جن لوگوں نے ایز اے نام انہیں کاؤنٹ کیا ہے تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی تعداد کیا ہے؟ بہت بڑھ جاتی ہے. المہم یہ ہے کہ یہ مشہور نام جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 4 مرتبہ محمد اور 1 مرتبہ احمد ذکر کیا گیا ہے. 4 مرتبہ محمد اور 1 مرتبہ احمد ذکر کیا گیا ہے. آگے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا کیے گئے تھے؟ یعنی جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کا ختنہ ہو چکا تھا، آلریڈی آپ مختون پیدا ہوئے تھے، یا پھر آپ کا ختنہ کیا گیا؟ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تحفۃ المولود کے اندر 3 طرح کی روایات اور 3 طرح کے اقوال ذکر کرتے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ کا ختنہ کیا جا چکا تھا. اور یہ رائے بہت سارے علماء کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی پھوپھی صفیہ نے یہ دیکھنا چاہا کہ میں دیکھوں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو جب انہوں نے نگاہ اٹھائی، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہو چکا تھا. لیکن یہ روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کا ختنہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. آپ کا ختنہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. تیسری بات یہ ہے کہ عرب کے دستور اور کلچر کے مطابق آپ کے دادا عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا. اور تمام اقوال میں یہی بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے کہ عرب کے کلچر کے مطابق آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا ختنہ 7ویں دن کیا. اور آپ کا مختون پیدا ہونا، ختنہ کیا ہوا پیدا ہونا، یہ دراصل ایک عیب ہے، یہ خوبی کی بات نہیں ہے، عیب ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا تھا. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ کس نے پلایا؟ تو سب سے پہلے دودھ طبعی طور پر آپ کی والدہ ہی نے پلایا. آمنہ بنت وہب نے آپ کو سب سے پہلے دودھ پلایا. اس کے بعد آپ کو دودھ پلانے والی خاتون ثویبہ الاسدیہ ہیں، ثویبہ الاسدیہ ہیں، الاسلمیہ ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. یہ ثویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، یعنی دوسری خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. ان کے اسلام لانے کے متعلق کافی اختلاف ہے کہ کیا یہ مسلمان ہو گئی تھی کہ نہیں. زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی. البتہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے تحفے، تحائف اور گفٹ وغیرہ بھیجتے رہتے تھے. 7 ہجری میں مکہ ہی کے اندر ان کی وفات ہوئی. اور ثویبہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، یہ خود آپ کی زبان مبارک سے ثابت ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور ہماری اور آپ کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حل لک فی بنت ابی سفیان قال فافعل ماذا قلت تنکح قال تحبین. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ
کیا آپ کو ابو سفیان کی بیٹیوں میں رغبت نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کس لیے؟ کہا نکاح کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم پسند کرتی ہو کہ میں تمہاری سوتن اور سوکن لے کر آؤں؟ تو میں حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لست لک بمخلیۃ، میں آپ کی تنہا بیوی تو ہوں نہیں، میرے علاوہ آپ کی کئی بیویاں ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ سوتن جو بنے وہ میری اپنی بہن بن جائے تاکہ وہ خیرات اور برکات میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا لا تحل لی، وہ میرے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، یعنی تمہاری بہن سے نکاح کرنا میرے لیے جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں بیک وقت رکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ آپ جو ہے ام سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ام سلمہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ام سلمہ کی بیٹی تو میرے لیے دو وجہ سے حرام ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں نے اس کی ماں سے نکاح کر رکھا ہے، تو جب میں نے ماں سے نکاح کر رکھا تو بیٹی سے کیسے نکاح کروں گا؟ میں اس کے لیے ایسے باپ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے آپ نے فرمایا ارضعتنی واباہا سویبہ، کہ مجھے اور جس لڑکی سے تم نکاح کرنے کی بات کر رہی ہو اس کے والد کو، دونوں کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے، دونوں کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے، تو اس طریقے سے وہ میری رضائی بھتیجی ہوئی، تو میں اس سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ تو ایک رشتے سے وہ بھتیجی ہوئی اس لیے نکاح نہیں کر سکتا ہوں، دوسرے اس لیے کہ وہ میری بیوی کی بیٹی ہے، میں اس سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو یہ دوسری خاتون ہے سویبہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تیسری خاتون جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا اور زمانے تک پلایا وہ حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کے اسلام لانے کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ امام ابن قیم نے توقف اختیار رکھا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اور اسی طریقے سے ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ خود بھی مسلمان ہو گئی تھیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر عبد الحارث یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور یہی زیادہ درست بات معلوم ہوتی ہے کہ حلیمہ سعدیہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں تھیں، اور اسی طریقے سے عبد الحارث بن عبد العزیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ ہوتے ہیں، یہ سب اسلام میں داخل ہو گئے تھے، یہ سب اسلام میں یہ داخل ہو گئے۔ تو یہ تین خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب، اور دوسری خاتون سویبہ الاسلمیہ جو آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھیں، اور تیسری خاتون جو حلیمہ السعدیہ جو بنو سعد بن بکر قبیلے سے آتی تھیں، جنہوں نے لمبے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے، شادی ہوئی تھی آپ کے والد کی اور ابھی آپ والدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی، آپ کا اپنے خون کا کوئی بھائی بہن تو نہیں تھا، البتہ رضائی دودھ شریک بھائی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ کے دودھ شریک بھائی جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، رضائی بھائی بہن 7 ہیں۔ نمبر 1 حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، کیونکہ سویبہ نے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3-4 سال بڑے تھے، جیسے پچھلے درس میں ذکر ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سویبہ کا دودھ پیا اور انہی کا دودھ حمزہ بن عبد المطلب نے 3-4 سال پہلے پیا، تو اس طریقے سے
حمزہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا کہ آپ حمزہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے، تو آپ نے کہا کہ وہ میرے لیے جائز نہیں ہے. حالانکہ چچا کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، لیکن اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ حمزہ میرے دودھ شریک بھائی ہیں. ان ہی ابنت اخی من الرضاعہ، وہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے اور میری بھتیجی ہے، اور بھتیجی سے نکاح جائز اور درست نہیں ہے. تو آپ کے دودھ شریک بھائی حمزہ بن عبد المطلب ہے جو آپ کے چچا بھی ہیں. اور دونوں کو دودھ پلایا کس نے؟ سویبہ نے. دوسرے آپ کے دودھ شریک بھائی ابو سلمہ، جن کا اصل نام عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی ہے، جو آپ کی پھوپھی کے لڑکے، آپ کی پھوپھی برہ جو ہیں ان کے لڑکے ہیں. تو ابو سلمہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، کیونکہ سویبہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا، آپ کے چچا حمزہ کو بھی دودھ پلایا، اور آپ کے پھوپھی کے لڑکے ابو سلمہ جن کا نام عبد الاسد ہے ان کو بھی دودھ پلایا. تو ابو سلمہ دو طریقے سے آپ کے بھائی ہوتے ہیں، ایک پھوپھی زاد بھائی اور دوسرے دودھ شریک بھائی. تیسرے آپ کے رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے سب سے بڑے چچا حارث کے لڑکے ہیں. اور دوسرے اعتبار سے آپ کے دودھ شریک بھائی ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے حلیمہ سعدیہ نے آپ کو بھی دودھ پلایا تھا، اور اسی طریقے سے ابو سفیان بن حارث کو بھی دودھ پلایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے تھے. یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. ابو سلمہ، ابو سفیان، یہ سب لوگ کیا ہے؟ مسلمان ہو گئے تھے. اب اس کے بعد آتے ہیں مسروح. مسروح یہ سویبہ کے بیٹے تھے، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی ہیں. ان کے اختلاف لانے کے متعلق، ان کے اسلام لانے کے متعلق اختلاف ہے کہ آیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا. زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو یہ چار بھائی ہو گئے آپ کے: حمزہ جو آپ کے چچا بھی ہیں، ابو سلمہ جن کا نام عبداللہ ہے، ابو سفیان جو آپ کے چچا کے لڑکے بھی ہیں، اور مسروح. یہ چار بھائی آپ کے دودھ شریک بھائی ہوئے. تین بہنیں، چار نہیں پانچ، عبداللہ بن حارث جو حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے، یہ پانچ بھائی آپ کے ہوئے. اور دو بہنیں تھیں، ایک کا نام انیسہ بنت حارث اور دوسرے کا نام شیمہ تھا. دوسرے کا نام شیمہ تھا. یہ سب شیمہ، انیسہ اور عبداللہ بن حارث، یہ تینوں حلیمہ السعدیہ کے بیٹے ہیں، تینوں حلیمہ السعدیہ کی اولاد ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے سے پانچ دودھ شریک بھائی اور دو بہنیں ہوئیں. ان میں شیمہ جو تھیں، شیمہ وہی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 4-5 سال بڑی تھیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گود کھلایا کرتی تھیں. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دانت کاٹ لیا. حالانکہ اس روایت پہ کلام موجود ہے، اس روایت پہ کلام موجود ہے. اور جو ہے غزوہ حوازن کے موقع پر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی بھی، اور انہوں نے کہا کہ انا اخت صاحبکم، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بہن تو نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے لے چلو اپنے نبی کے پاس. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، آپ انہیں پہچان نہ سکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ وہ نشان باقی ہے جو آپ نے لگائے تھے دانتوں سے. پھر انہوں نے دکھایا. بہرحال ان روایات پہ جو ہے روایات محدثین کی عدالت کے مطابق بہت درست نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ شہرت یہ چیزیں رکھتی ہیں. اس لیے ہو بھی سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہوں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور شیمہ نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گفٹ، تحفے اور ہدایہ وغیرہ دے کر کے پھر ان کو رخصت اور الوداع کیا. تو اس طریقے سے
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بھائی بہن ہوتے ہیں جو دودھ شریک ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد عرب کا جو کلچر تھا، جو تہذیب تھی، وہ یہ کہ 7-8 دن کے بعد بچے کو گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہاں وہ دودھ پیئیں اور وہاں کی صاف اور شفاف آب و ہوا میں رہیں اور لینگویج اور زبان وغیرہ مضبوط ہو جائے، اچھی ہو جائے، اور اسی طریقے سے وہاں قدرتی چیزیں کھائیں تاکہ بچے مضبوط ہو جائے۔ یہ عرب کا کلچر تھا۔ اسی کلچر کے مطابق حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ ہماری ایک ٹولی، ایک جماعت بچوں کو تلاش کرنے کے لیے مکہ آئی، اور میرے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری باتیں اس سلسلے بیان کی جاتی ہیں کہ پہلے وہ آئے، وہ آئیں تو دیکھا کہ یتیم ہے تو انہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول نہیں کیا۔ پھر جب جانے لگیں اور سارے لوگوں کو بچے مل گئے تو انہوں نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ہی چلا جائے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب تاریخی روایات ہیں جن میں یعنی منطقی لاجیکلی طور پہ بھی خرابیاں کیا ہے موجود ہے۔ صرف اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول نہ کرنا کہ ان کے والد موجود نہیں ہے، یہ لوگ کیا دیں گے بدلے میں، معاوضے میں، یہ بات بہت درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے دادا موجود تھے اور جو آپ کے لیے حد درجہ قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ ایک بات یہ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا، آپ کی جو وجاہت تھی، ایک مرتبہ جو آپ کو دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دیکھا ہو اور صرف اس بنیاد پر قبول نہ کیا ہو کہ معاوضہ اور بدلہ کون دے؟ بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں ذہن کے اندر ایک خلش پیدا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ سب تاریخی روایات ہیں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ درست اور صحیح ہو، اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ غلط ہو، لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سعد بن بکر، کہ مجھے بنو سعد کے قبیلے میں دودھ پلایا گیا ہے۔ یہ بات واضح ہے۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے اپنے علاقے میں روانہ ہوئی جو طائف سے قریب ہے بالکل۔ وہاں آئی اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں بچوں کو لینے کے لیے آئی تھی تو میرے پاس جو اونٹنی تو بالکل کمزور تھی، چل نہیں پا رہی تھی، اور میں اپنے قافلے اور سرکت سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ لیکن جب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر واپس لوٹنے لگی تو وہ اونٹنی جو چلنے پھرنے سے معذور نظر آ رہی تھی بڑی فراٹے کے ساتھ بھاگنا شروع کر دی، اور اونٹنی میں دودھ آنے لگے، اور اس طریقے سے وہ کہتی ہیں کہ پوری زندگی میری، پوری لائف میری یہ خوشحالیوں سے بھر گئی، خیرات و برکات سے بھر گئی۔ چنانچہ جب 2 سال ہو گئے تب بھی وہ چاہتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن اور اپنے پاس رکھیں، اور اس کے لیے جب چونکہ 2 سال ہی دودھ پلانے کی مدت ہے، پھر وہ 2 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے آمینہ کے پاس آئیں جو آپ کی والدہ تھیں، اور کہنے لگیں کہ مکہ کی آب و ہوا، یہاں کا کلائمیٹ اچھا نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ محمد میرے پاس اور رہیں اور کچھ دنوں تک اور میرے پاس رہیں۔ بہت انہوں نے کنونس کیا، جس سے آپ کی والدہ راضی ہو گئیں، اور انہوں نے 2 سال کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ السعدیہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن ایک انسیڈنٹ، ایک حادثہ ایسا پیش آیا جس سے حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آمینہ کے پاس لوٹا دیا، اور وہ یہ ہے جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 261 میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، یلعب مع غلمان، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کی عمر 4 یا 5 سال تھی، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، شق صدر جس کو کہتے ہیں۔ سینہ چاک کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل نکالا گیا، قلب نکالا گیا، اور اس سے اس حصے کو نکال دیا گیا جو شیطان کا حصہ تھا، اور آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو سونے کے تشت میں رکھا گیا، اور زمزم کے پانی سے اس کو دھلا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں آپ کا دل رکھ دیا گیا، اور اس کو برابر کیا گیا، اور پھر اس کو سل دیا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ میں اس نشان کو اب تک محسوس کرتا ہوں، اب بھی مجھے وہ نشان نظر آ رہے ہیں جو آپ کے سینے میں سلائی کے نشان کیے گئے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب یہ حادثہ اور واقعہ بچوں نے دیکھا تو ڈر گئے اور وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے، عبد الحارث کے پاس پہنچے اور کہا ان محمدن قد قتل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے، یہ سب مسلم کی روایت ہے، اور دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل گم سم کھڑے ہوئے ہیں، کوئی گفتگو نہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آمینہ کے حوالے کر دیا۔ باقی انشاءاللہ رب العالمین آئندہ درس میں آپ کے سامنے بات آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوانح کو ڈیپلی طریقے سے پڑھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ایک بات تنبیہ کے طور پہ آپ کو بتا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے وہ لمحات جو نبوت سے پہلے ہیں اور آپ کی زندگی کے وہ لمحات جو نبوت کے بعد ہیں، دونوں میں کافی فرق ہے۔ نبوت کے بعد کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو، جبکہ نبوت سے پہلے کے جو لمحات ہیں اس میں امکانات ہے کہ بہت ساری چیزیں ثابت ہوں صحیح طور پہ اور بہت ساری چیزیں ثابت نہ ہوں۔ تو یہ ذہن میں بات محفوظ رہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں داخل کی گئی ہیں جو عقلی طور پہ بھی ثابت نہیں ہے اور نہ ہی صحیح روایات میں ان کا کوئی ذکر موجود ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے سیرت کا درس بھی مکمل ہوا، باقی آئندہ انشاءاللہ۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسے پوچھا جا سکتا ہے۔